السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 23 جمادی الاخری۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ کے اطراف میں پھیل گئی۔ یہ خبر صحابہ کرام پر بجلی بن کر گری۔ اس المناک حادثے نے صحابہ کرام کو ہمیشہ کے لیے آپ کے چہرے انور کے دیدار سے محروم کر دیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حواس کھو بیٹھے اور ان کی عقلیں گم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کے مارے تلوار نکال کر کہنے لگے، جو کوئی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مگر ایسے نازک وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک مختصر سا خطبہ دیا اور کہا، اے لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بلا شبہ وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر ایسا محسوس ہوا کہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو کچھ ہوش آیا اور یقین ہوا کہ رسول اللہ اپنا فریضہ رسالت پورا کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، لومڑی کی چالاکی۔ لومڑی ایک جنگلی جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا شعور عطا فرمایا ہے۔ یہ اپنا مکان زمین کے اندر بناتی ہے اور اس میں آ جانے کے لیے 2 راستے بناتی ہے اور وہ راستے بہت تنگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے بھی کوئی سوراخ رکھتی ہے جس سے ضرورت پڑنے پر اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک راستے سے اگر کوئی پکڑنا چاہے تو دوسرے راستے سے بھاگ جاتی ہے، اور اگر دونوں راستوں پر کوئی اس کو گھیر لے تو نیچے کے سوراخ سے اپنا بچاؤ کر لیتی ہے۔ یہ شعور اور سمجھ لومڑی کو کس نے عطا کیا؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں مسجد میں داخل ہونے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حائضہ عورت کو اور کسی جنبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ فائدہ، مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دن میں نے رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھایا۔ میں تھالی کے ارد گرد سے کھانا کھانے لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ فائدہ، اگر کئی لوگ ایک ساتھ کھانا کھانے بیٹھیں تو ہر ایک اپنے اپنے سامنے سے کھائے، یہی سنت ہے۔ نمبر 5، قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، اس کے لیے کہ قیامت کے دن اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والی کی شفاعت کرے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ جانوروں کو بے مقصد مارنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے کسی چڑیا کو بے فائدہ مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گی کہ اے میرے رب، فلاں نے مجھے بے مقصد مارا تھا اور کسی ضرورت فائدے کے لیے نہیں مارا تھا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جس کو شروع سے کاٹ دیا جائے اور آخر میں ایک دھاگے پر لٹکا ہوا رہ جائے تو وہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب زمین پوری حرکت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ یعنی مردے اور خزانے باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، اس دن زمین اپنی باتیں بیان کر دے گی، اس کے لیے کہ آپ اپنے رب کے سامنے اس حکم کو دیا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ سرکہ کے فوائد۔ رسول اللہ نے فرمایا، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ فائدہ، سرکہ کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں، یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اور فوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جن پر خود عمل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو خوب لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔